البقرہ کی آیت نمبر 29۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور ان کو برابر بنا دیا 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسان پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے اس سے یہ سوال کیا، تعجب کرتے ہوئے، حیرانگی کے ساتھ، کہ کیف تکفرون باللہ، ان انعامات کے باوجود تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یعنی محسن کا حق یہ ہوتا ہے، احسان کرنے والا، انعامات کرنے والا، اس کا حق یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کی غلامی کرے۔ جس نے احسانات کیے ہیں اس کے سامنے بچھ کے رہے، لیکن یہاں سب سے بڑا محسن، سب سے بڑے احسانات کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور تم اسی کا کھا کر، اسی کی نعمتیں برت کر، اسی کی چیزیں استعمال کر کے اسی کا انکار کرتے ہو۔ کتنی تعجب کی بات ہے۔ تو گزشتہ آیت میں ایک نعمت کا ذکر ہوا، وہ نعمت حیات ہے، زندگی اور وجود، اور اسی وجود کے ساتھ ساری نعمتیں جڑی ہوئی ہیں۔ اس ایک نعمت حیات کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے دوسرے انعامات کا ذکر کیا۔ فرمایا هو الذی، وہ اللہ ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے لیے بنایا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اس کائنات میں مٹی سے، پانی سے، ہوا سے اور دیگر انعامات سے جو فائدے اٹھا رہے، وہ سب کے سب فائدے کس کے لیے ہیں؟ اس انسان کے لیے۔ انسان ابھی شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک کے لیے اللہ رب العالمین ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی خوراک کے لیے زمین سے غلہ، اناج، پانی، گوشت، یہ ساری چیزیں اس کی خوراک کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور پھر یہ انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ کو راضی کر کے گیا ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس انسان کے لیے اللہ پاک کھول دیتے ہیں۔ گویا خلق لکم، سب کچھ پیدا کیا لیکن اپنے لیے کچھ نہیں، لکم، تمہارے لیے۔ علماء نے لکھا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز
انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ فائدے کے لیے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کھا سکتا ہے یا وہ حلال ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو پیدا کی گئی وہ کھانے کے لیے ہی پیدا کی گئی، جیسا کہ زہر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھایا جائے۔ مٹی بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، ضروری نہیں کہ مٹی کو کھایا جائے۔ کچھ چیزیں کھانے کے لیے، کچھ چیزیں استعمال اور برتنے کے لیے، اور کچھ چیزیں صرف عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے۔ جیسے کسی بادشاہ کے پاس کوئی اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مکھی بار بار آ کے بادشاہ کی ناک پہ بیٹھے، وہ اس کو اڑائے وہ پھر بیٹھ جائے، وہ اڑائے وہ پھر بیٹھ جائے۔ تو وہ جھلا کے کہنے لگا کہ یہ مکھی کو اللہ نے کیوں بنا دیا؟ اس اللہ والے سے پوچھنے لگا اس مکھی کو اللہ نے کیوں بنا دیا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ کس کام کے لیے پیدا کیا؟ تو انہوں نے فوراً برجستہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ مکھی اللہ پاک نے تم جیسے متکبر بادشاہوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے پیدا کی ہے، کہ تمہارے اندر اتنی ہمت و پاور نہیں کہ تم ایک مکھی کا مقابلہ کر سکو، تم اللہ کے مقابلے میں آتے ہو۔ تو گویا کوئی چیز نکمی نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہر چیز انسان کے کام آنے والی ہے، انسان کے فائدے کے لیے۔ اور اللہ پاک فرماتے لکم، تمہارے لیے پیدا کی ہے، ما فی الارض جمیعا، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، زمین کی ساری نباتات، غلے، خزانے سب تمہارے لیے ہیں، اور تم صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ساری کائنات کی تمام چیزیں انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو بنایا صرف کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ انسان میرے سامنے سربت سجود ہو، میری عبادت کرے، صرف میرے گن گائے، صرف میری تعریفیں کرے۔ تو فرمایا کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے لگ کر اس کو بھول جاتا ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں لگ جاتا ہے جو پیدا ہی اس کے لیے کی گئی، اور اس کو بھلا دیتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا میں اس کے کام آؤں، میرے کام جو چیزیں آنی ہیں وہ تو آ ہی جانی ہیں، جو میرے نصیب و مقدر میں ہے وہ کہیں جانا نہیں ہے۔ اس لیے انسان کا اصلی اور ازلی کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کے گن گائے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے مطابق اپنی زندگی بنائے۔ زمین کے بعد اللہ پاک فرماتے ثم استوى الی السماء، پھر اللہ پاک آسمان کی طرف نظر عنایت سے متوجہ ہوئے۔ استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا ہو جانا۔ سیدھا ہو جانے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ پاک نے آسمان کو بنانے کا ارادہ کر لیا، اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، تو پھر ساتھ ہی ان کو 7 آسمان بنا دیے، زمین کے ساتھ ہی، زمین کے قریب ہی ان آسمانوں کو 7 آسمانوں کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین بنی ہے، اس کے بعد آسمان بنے۔ زمین پہلے بنائی گئی، اور دنیا میں بھی عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، گراؤنڈ اور فرش پہلے تیار ہوتا ہے، چھت بعد میں ڈالی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھی زمین کا فرش پہلے بچھایا اور آسمان کی چھت اس کے بعد بنائی۔ سورۃ نازعات میں جو یہ فرمایا والارض بعد ذلک دحاہا، زمین کو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بچھایا، تو مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہلے بنائی، آسمان بعد میں بنائے،
اور پھر آسمان سے بارش برسائی جس سے زمین کے اندر غلہ اناج پیدا ہوا، یعنی زمین بنی پہلے ہے اور زمین کے فائدے آسمانوں کے بعد ظاہر ہوئے۔ تو پہلے زمین بنائی، پھر آسمان بنائے، اور آسمان کتنے بنائے؟ 7 سماوات، 7 آسمان۔ قرآن کریم نے کئی جگہ پر اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ فلسفے والے، حیت والے کہتے ہیں آسمان 9 ہیں، تو یہ بات ان کی بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم نے واضح انداز میں 7 آسمانوں کا ذکر کیا، اور یہ 7 ایسے اللہ پاک نے بنائے کہ جب سے بنائے تب سے اب تک ان کی بناوٹ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ پاک سورۃ ملک کے اندر انسانوں کو کہتے ہیں فرجع البصر ثم ارجع البصر، بار بار اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھو، کہیں آسمان میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے، کوئی کمی نظر آ رہی؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اللہ پاک نے بنایا کس کے لیے؟ اس انسان کی خدمت کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین و آسمان کے اتنے بڑے کرے کو بنا کر وہ اللہ اس کے باوجود اتنا علیم ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ ہماری جو زمین ہے، ہماری کہکشاں کے اندر ایک بالکل سپاٹ کی طرح چھوٹا سا ایک نقطہ ہے، چھوٹا سا ایک نقطہ، لیکن اگر اس کو پھیلائیں تو کائنات کی وسعتیں بہت زیادہ، ہزاروں کے حساب سے گلیکسیز اللہ رب العالمین نے اس فضا میں بکھیری، اور ان ساری چیزوں کو جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ علماء اس کی مثال کے طور پہ فرماتے ہیں کہ کالی رات کے اندر کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ رب العالمین اس چیونٹی کو دیکھ بھی رہے، اس کے چلنے کی قدموں کی آواز کو سن بھی رہے، اس کے دل کی حالت کو جانتے بھی ہے، اس کی ساری ضروریات کو پورا بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ تجھے ایک چھوٹی سی چیونٹی کو، مکھی مچھر کو نہیں بھولتا، اے انسان تو 5-6 فٹ کا، تجھے اللہ کہاں بھول جائے گا؟ تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ تجھے نہیں بھولتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، مجھے آپ کو اللہ رب العالمین نے اتنے بے شمار انعامات سے نوازا، پھر اللہ سوال کرتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیوں کر اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیوں اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو ہم اللہ کے انعامات کو استعمال کرتے ہوئے، اس کی فضا میں سانس لیتے ہوئے، اس کے پانی کھانے دانے کو کھاتے پیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو من و عن تسلیم کریں۔ اسی کا نام بندگی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت و من این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه
اجمعین برحمتک یا